قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ پروفیسر پیٹر جس ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے، قائد اعظم بھی جان بوجھ کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو ان کا اس ٹیبل پر بیٹھنا پسند نہ آیا اور انہوں نے کہا، ڈو یو نو قائد اعظم، آپ کو معلوم نہیں کہ ایک پرندہ اور ایک سور خنزیر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناب بڑے حاضر دماغ جنہوں نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہو پروفیسر پیٹر، میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر کھانا کھا لیتا ہوں۔ قائد اعظم کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر پیٹر کو بہت غصہ آیا اور اس نے قائد اعظم سے بدلہ لینے کے لیے اگلے ہی دن ان سے سوال کیا کہ مسٹر قائد، مسٹر جناح، اگر تمہیں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو پیسوں سے بھرا ہوا اور دوسرے میں وزڈم دانائی ہو، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے جناح؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا، پروفیسر پیٹر، میں دولت والے بیگ کو اٹھاؤں گا۔ تو پروفیسر پیٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا جناح تو وزڈم دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ تو جناح نے جواب دیا، بالکل پروفیسر پیٹر، آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتی۔ میرے پاس وزڈم موجود ہے تو اس لیے میں نے دولت ہی اٹھانا مناسب سمجھی۔ دوسرا واقعہ سنے گا، ایک بزنس مین اپنا مقدمہ لے کے قائد اعظم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے وکیل بنیں، آپ میرے اس مقدمے میں وکالت کریں، اور قائد اعظم سے ان کی وکالت کی 7 فیس بھی پوچھ دی۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں وکالت کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں، میں 500 روپیہ آپ کی فی پیشی چارج کروں گا۔ تو موکل نے جواب دیا، میرے پاس اس وقت صرف 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لے لیں۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا، پھر یہ مقدمہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں، کیونکہ میرا ایک اصول ہے کہ میں پیشی 500 روپے چارج کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے یہ مقدمہ لمبا ہو جائے، طول پکڑ لے اور یہ رقم ناکافی ہو جائے، مجھے 5000 روپے سے شاید زیادہ لینا پڑے۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور مقدمہ صرف 3 پیشیوں میں کیا اور 1500 روپے وصول کیے اور 3500 روپے اس تاجر کے بچ گئے۔ اب تیسرے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے بامبے سے دلی جانے والی فرسٹ کلاس ڈبے میں مسٹر جناح سوار ہوئے جو کہ مکمل خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خوبصورت خاتون بھی اسی میں سوار ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس عورت نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں چیخ چلا کر ٹرین کی چین کھینچ دوں گی۔ اس نے 3-4 مرتبہ یہی کہا، لیکن قائد اعظم نے اس طرح ظاہر کروایا کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو اس عورت نے قائد اعظم کا بازو ہلا کر یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی۔ قائد اعظم نے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کروایا کہ میں کچھ نہیں سن سکتا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اور ہاتھوں کے اشاروں سے اس عورت کو کہا کہ اٹ وڈ بی بیٹر، یہ آپ کے لیے بہتر ہو کہ مجھے لکھ کر بتاؤ، لکھ کر۔ اس عورت نے کاغذ پکڑا اور اس پر وہی بات لکھ دی کہ مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم نے یہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال کر ٹرین کی چین جو تھی وہ کھینچ ڈالی اور گارڈ کے ہاتھ وہ جیب میں سے کاغذ نکالا اور تھما دیا۔ گارڈ نے اس کاغذ کو پکڑا اور عورت کو فوراً گرفتار کر لیا۔ محمد علی جناح کی حاضر دماغی۔ چوتھا واقعہ سنیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جانا تھا اور راستے میں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی اور سورس نہیں تھا، اس لیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر کیا ہونا تھا، رستہ گزر گیا اور قائد اعظم اپنا سگریٹ سگار پینے میں مشغول رہے۔ جب اس عورت کی منزل مقصود آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے، یہ جناح بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس وقت قائد اعظم کے خلاف کئی لوگ تھے تو منٹوں میں لوگ وہاں پہ جمع بھی ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنا سگریٹ لوگوں کے سامنے کر کے ایک جھٹکا دیا
تو سگریٹ کے آگے جو گل ہوتا ہے وہ بن گیا تھا اس وقت. وہ نیچے گرا تو قائد اعظم نے کہا اگر میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو یہ سگریٹ کے آگے گل نہ بنا ہوتا، بلکہ یہ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو یہ گل بھی نہ بنتا. اور اس کے بعد قائد اعظم اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. یہ تو تھی قائد اعظم کی حاضر جوابی. اور ابھی اس کا 5واں واقعہ سنیے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ان کو یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ ان کے ملازم کے پاس رہ گیا ہے. جب سفر سے اترے تو انہوں نے ٹکٹ والے سے کہا کہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے تو مجھے ایک اور ٹکٹ دے دیں. ٹکٹ والے نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور یہاں سے باہر چلے جائیں. قائد اعظم اس بات پر بہت زیادہ غصے میں آیا اور ان کی رشوت طلب کرنے پر اسٹیشن ماسٹر کے پاس اس کو لے گئے. بالآخر وہ رشوت طلب کرنے والے قانون کے شکنجے میں آ گیا وہ بندہ. دوستو یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کون سا پاکستان دے کے گئے تھے ہم، اور اس وقت ہم نے ایک پاکستان کا کیا حشر نشر کر دیا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بدلیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پاکستان بدلے.